تو اللہ بے حیائی کو پسند بولو بھائی نہیں کرتے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ, وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں بے حیائی پھیلے, ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے. بے حیائی کسے کہتے ہیں؟ اسی کو تو کہتے ہیں بے حیائی, کہ مرد اور عورت کھلے گپے مار رہے ہیں ایک دوسرے سے, اور ایک دوسرے کو دیکھ کر حرام لذتیں حاصل کر رہے ہوں, کوئی آپس میں حجاب نہ ہو. اللہ کو عورت میں حیا اتنی پسند ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کنویں میں ایک بزرگ کی بیٹیوں کو پانی پلاتے ہیں اور وہ بیٹیاں واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہیں کہ ہمارے ابا آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں, کمیشن, تو قرآن ان کی چال کا بھی تذکرہ کرتا ہے. جاءت احداہما تمشی علی استحیاء, فرمایا کہ ان میں سے ایک آئی حیا اور شرم کے ساتھ چلتی ہوئی. تو اللہ کو عورت میں حیا اور شرم کا عنصر اتنا پسند ہے کہ جہاں بھی قرآن میں عورت کا تذکرہ ہے اور اس میں حیا کی بات ہے تو اللہ نے اس کو فوراً کیا کیا, ہائی لائٹ کیا ہے. قرآن عورت کا نام بھی ذکر نہیں کرتا. فرعون کی بیوی کا جہاں بھی تذکرہ آیا اللہ نے یہ نہیں کہا آسیہ نے کہا, اللہ نے کہا امرات فرعون, فرعون کی بولو بھائی بیوی نے کہا. جہاں نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر آتا ہے فرعون, اللہ تعالیٰ قرآن میں نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام نہیں لیتے. کیا کہتے ہیں کہ جب یہ کہہ کے بات یعنی ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو نام لینے کی کیا ضرورت. فرمایا کہ نوح کی بیوی, لوط علیہ السلام کی بیوی, بات آ رہی ہے سمجھ میں. ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کا تذکرہ آیا, ابراہیم کی بیوی. فسکت وجہہا, قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم کی بیوی نے اپنے پیشانی پہ ہاتھ مارا, کہیں بھی نام نہیں آ رہا. حضرت مریم کا نام ہے, اس کی ایک حکمت ہے کہ حضرت مریم کے بارے میں قرآن کلیئر کرنا چاہتا ہے کہ حضرت مریم والدہ تھیں عیسیٰ کی, عیسیٰ کی والدہ ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں, اور عیسیٰ کے باپ نہیں تھے, لہذا نسب کہاں سے چلے گا, مریم سے. عیسیٰ ابن مریم قرآن بار بار کہہ رہا ہے, کیونکہ اگر عیسیٰ کے ساتھ ابن مریم نہ لگا ہو تو یہ اشتباہ ہو سکتا ہے کہ پھر ان کے کوئی والد ہوں گے جن کی طرف نسبت ہونی چاہیے. تو جہاں کلیریفیکیشن کی ضرورت پڑے گی وہاں عورت کا نام لیا جائے گا, جہاں ضرورت نہیں پڑے گی جائز ہے, مگر بہتر کیا کہ اس کو چھپا دیا جائے. تو اتنی حیا کی تعلیم جو قرآن دے رہا ہو وہ کو ایجوکیشن سسٹم کو برداشت کرے گا. نکاح میں بھی عورت کا نام لیا جاتا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ کس کا نکاح کس کے ساتھ ہو رہا ہے. جو مذہب اس حیا کا قائل ہو, قرآن کہہ رہا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ, عورتوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا پاؤں, اپنی پازیب زمین پہ اتنی زور سے مت مارو کہ اس زیور کی جھنکار, اس کی آواز غیر مردوں کے کان میں جائے. اور آپ کہہ رہے ہو جس مولوی کو اپنی بیوی پہ اعتماد نہیں ہے وہ کو ایجوکیشن کے خلاف بولے گا. یہ کمنٹس آ رہے ہیں ہمارے خلاف, نہیں آ رہی بات. آپ کو اعتماد ہے, آپ اپنی بیگموں کو ایجوکیشن سسٹم میں پڑھائیں, لیکن پھر مجھے فون نہ کریں کہ بیگم بھاگ گئی ہے. ہاں ایسا ہو رہا ہے. اگر میں جو کیسز میرے پاس آتے ہیں ان کی ریکارڈنگ کرنا شروع کر دوں, میں نہیں کہہ رہا سب خراب ہوتے ہیں, جو کہ بار بار بتا رہا ہوں, یہ نہیں کہ آپ کی بیوی لازمی بھاگے گی. میں نے بتایا تھا نا کہ اگر کسی اسکول میں آپ چرس تقسیم کرنا شروع کر دیں تو سب نہیں پئیں گے, بہت سے بچیں گے, لیکن اس میں آپ یہ دلیل دیں کہ جس کو اپنے بچے پر اعتماد نہیں ہے وہ ایسے اسکول میں داخل نہ کرائے جہاں چرس تقسیم نہیں ہوتی, جہاں چرس تقسیم ہوتی ہے. یہ دلیل صحیح ہوگی؟ بھائی میں اپنے بچے کی جتنی مرضی تربیت کروں, مگر میں یہ کہہ کے چرسیوں کے اسکول میں داخل کرا دوں کہ مجھے اپنے سپوت پہ اعتماد ہے, مجھے پتا ہے وہ چرسیوں کے ساتھ بیٹھ کے چرس نہیں پیے گا, میں اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں کیوں پھینکوں بھائی؟ تربیت میں یہ بات داخل ہے کہ بچے کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا جا رہا ہے. آپ کتنی اچھی تربیت کریں پھر بھی آپ بچوں کو ہیروئن شو میں بیٹھنے نہیں دو گے. آپ کو اپنی بیوی پر کتنا بھی اعتماد ہو پھر بھی آپ بلا ضرورت شدیدہ, ضرورت کی بات الگ ہے, بلا ضرورت اسے مردوں میں بیٹھنے نہیں دو گے, کیونکہ انسان ہے, فرشتہ نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں ان کا تقوی بلٹن ہے, بلٹن تقوی ہے, کچھ بھی ہو جائے تو یہ کمپنی کی طرف سے ہے. اللہ نے انسان کو برائی بھی بتائی اور اچھائی بھی, ہر انسان ایسا ہے, اور صرف پیغمبروں کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے, باقی کسی کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا. کتنے کیسز ہیں, براڈ مائنڈڈ لوگ میرے پاس زیادہ آتے ہیں,
یار میری بیگم نے کہا میں دبئی جانا چاہتی ہوں ایکچولی میرے وہاں. میں نے کہا جاؤ یار کوئی مسئلہ نہیں بیگم, لائف انجوائے کرو, کوئی مسئلہ نہیں, ہم کوئی مولویوں کی طرح تھوڑی ہیں. دبئی چلی گئیں, وہاں گئیں, پھر وہاں سے آئیں. پھر وہ کزن آیا ہوا تھا, اس نے کہا کہ میں شوہر سے پوچھ رہا ہے کہ میں اپنی کزن کو ذرا شاپنگ کرا کے لے آؤں. ہاں بھائی بہن بھائی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جاؤ. کزن سے کیا ہو گیا, آنکھ مٹکا. اتنی محبت سے میاں بیوی رہ رہے تھے, اور کزن سے کیا ہو گیا. جس دن وہ صاحب کہہ رہے ہیں آپ کا ذہن کسی کا بھی اس صاحب کی طرف نہیں جائے گا, یہ کسی کا راز میں فاش نہیں کر رہا, کوئی جانتا ہی نہیں ہے ان کو, اور یہ بیان سن کے بھی انشاءاللہ نہیں پہچانیں گے. بہت پرانا واقعہ ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ممبر پہ لوگوں کے راز فاش کر رہا ہوں, ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ خود اس آدمی کا بھی ذہن نہیں جائے گا اس طرف. جس دن کزن رخصت ہو رہے تھے, واپس جا رہے تھے کراچی, ان صاحب نے کہا مجھے شک اس وقت ہوا کہ میری بیگم بہت زیادہ غمزدہ تھیں, جو میری رخصتی پر اتنی غمزدہ نہیں ہوتی. میں جب امریکہ جا رہا ہوتا تھا تو اتنا رونا نہیں آتا تھا, جس دن کزن جا رہا تھا تو بہت زیادہ پریشان تھی. میں نے کہا بیگم کچھ زیادہ ہو گئی, اتنا اور کزن بھی پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے. کزن بھی کیا کر رہا ہے, پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے. میں نے کہا یار میری بیوی ہے, مجھے اتنا رونا نہیں آتا اور نہ اس کو اتنا رونا آتا ہے, یہ دونوں کو اتنا کیوں رونا آ رہا ہے. لیکن براڈ مائنڈیڈ ہیں, کوئی بات نہیں, ایکچولی بہن بھائی ہیں نہیں, لیکن طرح تو ہے نا بہن, ہوتا ہے محبت پیار تو ہوتا ہے. اسلام بھی کس کا درس دیتا ہے, پیار اور محبت. کوئی بات نہیں. بیگم کو میں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے, اس نے کہا بھائی اتنے خرچ کیا تو رونا تو آئے گا, چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اس کے بعد پھر فون پہ کیا شروع ہو گئی, ایک گھنٹہ کہنے مجھے شروع ہوا. میں نے کہا یار یہ اتنا براڈ مائنڈیڈ بننا بھی صحیح کچھ زیادہ ہو گئی. بالآخر انہوں نے بیگم سے موبائل لیا کہ یار یہ راتوں کو اٹھ کے 3-4 بجے تک فون پہ لگے رہتی ہو, اپنے سگے بھائی کے ساتھ کسی کو ایسی محبت نہیں ہوتی. یہ کچھ بیگم کچھ زیادہ براڈ مائنڈیڈ بنتے جا رہے ہیں ہم لوگ. یہ میں مولویوں کی باتیں نہیں کر رہا, میں نے پچھلے درس میں مولوی صاحب کا قصہ سنایا تھا, لیکن تو وہ میں نے اس لیے سنایا تھا کہ جو قرآن پڑھا رہا ہے اور جس کا کردار ان تہمتوں سے ہمیشہ پاک رہا, جب وہ فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے تو لبرل آدمی جس کی نظر میں ان چیزوں کی اتنی ویلیو نہیں ہے کہ اگر اس سے مسکرا کے بات کر لی, اس کو کیا ہو گیا, کوئی طوفان تو نہیں آ گیا نا, تو ان کو کتنا خطرہ ہوگا. تو کہتے ہیں جب میں نے فون لیا اس سے تو بالآخر نتیجہ مختصر یہ کہ اس نے کہا کہ مجھے فارغ کر دو. کیا کر دو, طلاق دے دو, میں وہاں شادی کروں گی. تو یہ ہو رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائی زیادہ لبرل بننے کی, میں بدگمان ہونے کی اجازت نہیں دے رہا آپ کو کہ آپ بدگمان ہونا شروع ہو جائیں گھر والوں پر. اللہ تعالیٰ جس چیز کو پسند نہیں کرتے, پوری سورہ نور کی آیتیں ہیں کہ عورت اپنی زینت کس کے سامنے, صرف شوہر, باپ, بھائی, بھتیجا, بھانجا, ان کے سامنے زینت اور سسر کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے. پوری فہرست قرآن نے بیان کی ہے کہ ان کے علاوہ عورت کسی کے سامنے زینت ظاہر نہیں کر سکتی, نہ قرآن پڑھتے ہوئے. اب آپ کو ایجوکیشن میں قرآن سسٹم رکھ دیں کہ قرآن پڑھا جائے گا صبح شام, لیکن قرآن کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے جوان عورت, یہ جو لڑکی جوانی کے قریب ہو وہ بھی اسی کے حکم میں داخل ہے, وہ لڑکے کے سامنے زینت ظاہر نہیں کر سکتی. اور آپ کہہ رہے ہیں ہم قرآن پڑھا رہے ہیں, ہمیں ایسا قرآن نہیں چاہیے. آپ ان کو انگریزی پڑھا دیں لیکن کو ایجوکیشن سسٹم کو کیا کر دو میرے بھائی, ختم کر دو. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عوام کی ذمہ داری ہے, میں کسی سیاسی تنظیم کے خلاف نہیں کر رہا آپ کو کہ آپ کے ان کا موٹیو ہے یہ, جس کا بھی ہو, لیکن عوام, سیاسی لوگ چاہے مذہبی جماعتیں ہوں یا لبرل ہوں, وہ دیکھتی ہیں پبلک کدھر جا رہی ہے. تو پبلک اگر یہ عوام مطالبہ کرے گی حکمرانوں سے کہ ہمیں کو ایجوکیشن سسٹم نہیں چاہیے, تو حکمران اس پر آئیں گے. پبلک اس میں خاموش ہو کے بیٹھ گئی ہے, کمپرومائز کر کے بیٹھ گئی ہے, جس سے ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی مستقبل میں. مجھے KPK کی ایک ویڈیو کسی نے بھیجی, عجیب بدماشی ہے. میل ٹیچر پڑھا رہا ہے جوان لڑکیوں کو, اور وہ چونکہ وہاں غیرت و حیا زیادہ ہے نسبتاً, تو بیچاری لڑکیوں نے منہ پہ چادریں کی ہوئی ہیں اور اتنی مشکل سے وہ پڑھ رہی ہیں. 2-3 لبرل خواتین وہ بے پردہ بیٹھی ہوئی ہیں, باقی 80% لڑکیاں کیا کر رہی ہیں, اپنے ٹیچر سے نا شرم و حیا کی وجہ سے حجاب لیا ہوا ہے, ایک ٹینشن میں ہے, مسلسل منہ پہ کپڑا ڈال کے پڑھنا کتنا مشکل کام ہے. اور ساتھ میں دوسری کلاس ہے, وہاں فیمیل ٹیچر پڑھا رہی ہے کس کو, لڑکوں کو, اور وہ مسٹنڈوں کی طرح بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. کیا بدماشی ہے بھائی, اس کو ادھر بھیج دو اور اس کو کہاں بھیج دو, ادھر بھیج دو, اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے. لیکن دعوے کیا کہ جس کو اعتماد نہیں ہے نا اپنی بیٹیوں پہ, اعتماد نہیں ہے, وہ کو ایجوکیشن کے خلاف